بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں حضرت مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کا خطاب۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہوتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ چلو سنتے ہیں حضرت مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کا بیان۔ اللہ کے سوا کسی مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ، جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا، جب دامن پھیلانا ہو تو اسی کے در پہ دامن پھیلا۔ وعدہ پورا کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اللہ کے حضور اشک بہائے، اسی کو دل کی بات سنائی۔ الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں، میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے۔ اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پراپگنڈا ہوتا رہا، لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا اہتمام کیا، جب یوسف پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا، جب مریم پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا۔ میرے معبود، آج تیرے محبوب کی عائشہ اشک بہار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں، جب تک میری برات کا اہتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی، کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی، تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں۔ رو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کس کے آگے؟ اسی کے آگے رویا کرو، اسی کے آگے اشک بہایا کرو، اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں، دامن خالی کرنے والے بہت، بھرنے والا کون؟ دامن خالی کرنے والے بہت۔ بیٹھے ہوئے ہیں فنکار، چندیاں لہرا رہی ہیں، زلفیں جا رہی ہیں، چادریں اوڑھی ہوئی، قبریں سجائی ہوئی، جھنڈیاں لہرائی ہوئی، چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہو کوئی، اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ تیرے رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دنیا والوں
والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، کیونکہ پکارنا عبادت ہے، پکارنا پیرا مدد کر شرک کی طرف، کیونکہ پکار عبادت ہے، پکار۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں۔ تو کسے پکارا جائے مشکلات میں؟ قادر کو یا عبد القادر کو؟ ذرا حرارت فضا میں تحلیل کر دو، ہاں ذرا حرارت یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ مشکلات میں کام آنے والا کون؟ روشن ضمیر نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ شقیق عالم دری عالم کہ لا مسجود اللہ ولا معبود فی الکونین لا موجود اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نبی مسجود، رسول مسجود، تو پھر کاما والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں، اپنی زمین کی نیاز مندیاں اللہ کے لیے وقف کرنی ہوں گی۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے۔ جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرے ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے ان پر، جزاک اللہ، یہی بات ہے، یہ عاشق بنے پھرتے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملعون، ڈبل ملعون، اچھا ڈبل۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ معبود
ساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر، درد دل سنایا ہے علیم بذات الصدور کو۔ سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے۔ قرآن ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ قرآن اور کلام فطرت ہے یہ۔ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ سمجھے ہو کہ نہیں؟ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم، قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے، کلام فطرت ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے، طے ہو گیا۔ والطیبات للطیبین، پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے۔ رب العالمین نے جرا کے لہجے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا، جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو، عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو، وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کا نظارہ کرے۔ جس کا شوہر محمد معصوم، وہ بیوی کیسے نہ محفوظ؟ محمد معصوم ہے، عائشہ محفوظ ہے۔ چرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی، اولئک مبرؤون مما یقولون، میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بے داغ ہے، نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے۔ آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اللہ کے حضور التجا کر دیں، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ یہ تھے حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب جو آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور علماء کے بیانات سننے کے لیے، خطاب سننے کے لیے ہمارا چینل حافظ وائس چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔